بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، آج میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ دوسرے ممبر کے قدم پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بد دعا کروں گا اور آپ کو آمین کرنی ہوگی اور یہ رب کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے اللہ کے اس حکم پر جبریل کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا، جبریل امین نے اپنی بد دعا میں کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، راغم انف، اس کی ناک ٹوٹی، جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو جبریل امین نے بد دعا میں کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں ایک اس کو پائیں اور اس بڑھاپے کی حالت میں وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے یا وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ معزز سامعین حضرات، اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین نے 3 بد دعائیں دی ہیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ، اس بد دعا کی آمین کے ساتھ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے صحابہ کرام کو اس سے مطلع فرمایا اور یہ بھی فرما دیا کہ جبریل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا کیا کم ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر رب کے حکم پر آمین کہی۔ اور یہ بات کہ پہلے نمبر پر وہ شخص کے جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان جیسا خیر و برکت کا زمانہ وہ غفلت اور معاشیت میں گزار جائے، یا ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پائے جہاں پر رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں مگر پھر بھی وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں سے محروم ہو، اس سے بڑا کون بد نصیب ہو سکتا ہے۔ جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مغفرت سے محروم ہو جائے، اس کے لیے جبریل امین کی یہ بد دعا کہ وہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ اس لیے معزز سامعین حضرات، اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو ہم بڑی اہمیت کے ساتھ رکھیں، رات کو اہمیت کے ساتھ رمضان کے روزوں کے رکھنے کی نیت بھی کریں، کیونکہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک جس کا مقصد کیا ہے وہ تقوی کا اختیار ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مسائل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے رمضان کے روزے میں ہم سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی فرضیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے روزوں کو رکھنا ہوگا، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ مومن کو اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں رب ذوالجلال ہر رات اپنے بندوں کو یوں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے۔ سال بھر بندے رب کو پکارتے ہیں اور رمضان المبارک میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو رات کے کسی حصے میں بھی اپنے بندوں کو ہر رات پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار
اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یہاں کتنا بڑا فرق ہے کہ سال بھر بندے پکارتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور رب ذوالجلال رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آج کوئی بھی توبہ کر لے میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، کوئی رزق مانگے میں اس کے رزق کو بڑھا دوں گا، کوئی سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ حل من سائل، حل من مسترزق، اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، مگر رمضان المبارک کی پوری رات قبولیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کے ذریعے سے تراویح کے نماز کا قیام یہ ثابت کرتا ہے کہ رمضان میں رات کو غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی کہ روزے کے مسائل میں سے بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر عبادت کی صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس طرح سے روزہ بھی انسان جب رکھے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ نیت ضرور کر لے، یعنی اس کا سحری میں اٹھنا ہی نیت ہے۔ اسی طرح سے سحری کھا لینا بھی نیت میں شمار ہوتا ہے، رات کو ارادہ کر لینا بھی کہ میں کل روزہ رکھوں گا یہ نیت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ زبان سے نیت کا اظہار نہیں بھی کرتا اور اپنے عمل سے اور اپنی دل کی نیت سے، کیونکہ محلھا قلب، نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے، جب دل سے وہ نیت کر رہا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں پس اتنی نیت کا کر لینا بھی کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو سوچ کر یعنی یہ کہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، یہ اتنی نیت سے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور اسی طرح سے تو سحری کا وقت اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے تو اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ رمضان کے ہر روزے میں نیت کا کرنا ضروری ہے، اس لیے سحری کا کھانا روزے کے لیے مستحب ہے۔ اگرچہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے اور اگر کوئی سویا رہے اور پھر اس کی آنکھ صبح صادق میں جب کھلے تو بغیر کھائے پیے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزے کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سونے کی حالت میں اگر اسے کوئی احتلام ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں صبح کو اٹھتے ہی غسل کرنے سے پہلے وہ سحری کر سکتا ہے۔ بہرحال برادران اسلام یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کا بڑا ثواب بتایا ہے، اور اسی میں آپ کا یہ ارشاد کہ جس شخص نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دار جس وقت روزہ رکھتا ہے تو اس کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان بچھایا جائے گا جس پر بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس میں روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت اور وہاں فرشتوں کو کھڑا فرما کر یہ اعلان فرمائیں گے کہ اس امت کے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ باب الریان جو کہ 8 دروازوں میں سے جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے بھی اس کو سلام کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس طرح سے اللہ کی رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں اور اس میں اس کا عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس قدر ثواب بڑھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ عمرے کا ثواب غیر رمضان میں عمرے کا صرف یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا وہ ذریعہ بنتا ہے، مگر رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے،
اور پھر ظاہر ہے کہ جب عام مسجد میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو مسجد حرام میں جہاں عام راتوں اور دنوں میں، جہاں پر عام دنوں میں 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز کے بدلے میں ملتا ہے، تو رمضان المبارک میں 70 کے ساتھ ضرب دینے سے 70 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح سے یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عبادت کے گراف کو بڑھا دیا تھا اور امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شدہ میں ذرا اپنی کمر کو کس لیتے تھے، وہ احیا لیلا، اور پوری رات اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلا، اور اپنی اہل و عیال کو عبادت کے لیے جگانے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ اس لیے معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کی راتوں کو ہم ضائع نہ کریں، انہیں بازار اور ادھر ادھر جانے یا کسی ایسے فسق و فجور کے پروگراموں میں جا کر غفلت میں نہ گزاریں اور گناہوں کا ذریعہ نہ بنیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہ کر عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ رمضان المبارک میں اپنی اہل کو عبادت کے ساتھ جگایا اور پوری رات عبادت کا اہتمام فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کے اہتمام میں عبادات کے ساتھ، طاعات کے ساتھ اور اس کی انوار اور برکات کو حاصل کرنے کے ساتھ رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔